ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی دعوت کی. اب دیکھیں دعوت ہم بھی کرتے ہیں، مگر یہ کیسی دعوت تھی کہ اپنے گھر بلایا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنے لگے اور قدم مبارک کاؤنٹ کرنے لگے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ تو کہا حضور میری تمنا یہ ہے کہ آج آپ نے میرے گھر کرم فرمایا ہے، جتنے قدم آپ میرے گھر کی طرف اٹھائیں میں اتنے غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروں گا. یہی اس شکرانے میں اللہ نے بڑا مال دیا تھا، ایسے ہی کیا آپ نے، شاندار دعوت بھی کی اور اتنے ہی غلام آزاد کیے. کمپٹیشن صحابہ میں کتنا پیارا تھا. مولا علی شیر خدا بھی انوائٹڈ تھے. آپ گھر آئے تو چہرہ تھوڑا سا افسردہ تھا. بی بی فاطمہ نے پوچھا اے میرے سرتاج آپ کچھ افسردہ لگ رہے ہیں. کہتے ہیں آج میرے بھائی عثمان غنی نے نبی پاک کی دعوت کی، بڑی شاندار دعوت کی اور پیارے آقا کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا. کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو ہم بھی اپنے آقا کی ایسی دعوت کرتے. آپ سوچے پیسہ ہوتا تو کرنا کیا تھا، نبی پاک پر قربان کرنا تھا. یہ کیسا کمپٹیشن تھا. خاتون جنت تو خاتون جنت ہیں. تو کہتے ہیں آپ گھبرائیں نہ، آپ نبی پاک کی دعوت کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، ہم بھی ویسا اس سے اچھا انتظام کریں گے. اچھا مولا علی کو گھر کے معاملات معلوم ہے کہ گھر میں کھانے پینے کے معاملات پورے نہیں ہیں. یعنی دیکھیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ یہ گھرانہ کیسا تھا، کہ سادگی کیسی، فقر و فاقہ کیسا. بہرحال وہ جانتے تھے یہ خاتون جنت ہے، انہوں نے کہا تو ہو جائے گا. آپ گئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور آپ میرے گھر بھی تشریف لائیں. نبی پاک تشریف لائے تو بی بی فاطمہ خاتون جنت نے جب دسترخوان بچھایا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. آپ نے خالی ہنڈیا جو ہے وہ چولہے پہ لگائی اور اللہ سے دعا کی، اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب کی دعوت کی ہے، اے اللہ آج میری عزت رکھ لے. جنتی کھانوں سے ان ہنڈیا کو بھر دیا گیا. صحابہ کرام کو جب دعوت دی گئی تو ہر صحابی حیران ہے کہ یہ خوشبو کیسی ہے، یہ لذت کیسی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرماتے ہوئے مسکرا رہے ہیں، فرماتے تم جانتے ہو کھانا کہاں سے آیا؟ نبی پاک تو جانتے تھے. فرمایا جنت سے تمہارے لیے کھانا آیا ہے. تو حضرت عثمان غنی کے دسترخوان کے مقابلے میں اب جنتی دسترخوان لگ گیا، دعوت پوری ہو گئی. تو اب وقت آیا وہ غلام آزاد کرنے والا معاملہ. ظاہر اس کے لیے بھی بڑا مال چاہیے. تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ پھر سجدے میں گر گئیں کہ یا اللہ تو نے کھانے میں تو میری عزت رکھ لی ہے، اب میری تمنا یہ ہے کہ نبی پاک نے جو میرے گھر آتے ہوئے جتنے قدم اٹھائے ہیں اتنے نبی پاک کے گناہ گار امتیوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. اب یہاں بھی خاندان رسالت کی اس امت سے پیار دیکھیں. جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کریم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی ہے. جتنے قدم آپ نے مولا علی اور بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف اٹھائے، اللہ نے ہر قدم کے بدلے 1,000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو اب یہاں بھی یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک تو پیار نبی پاک سے، پھر دوسرا امت سے کتنا پیار ہے. بی بی فاطمہ مانگ کیا رہی ہیں؟ ہماری رہائی. اور اللہ نے کیسی شفقت کرم نوازی فرمائی کہ ہر قدم پر 1,000 غلام آزاد ہو گئے. تو اللہ کریم اس مبارک خاندان پر، نبی پاک کے اہل بیت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، جو ہم سے بھی بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک کے امتی ہونے کی حیثیت سے، اور ہمیں بھی ان سے والہانہ پیار ہے.